سب سے پہلے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم ایک موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے لفظ جہاد کیا ہے، یعنی جہاد کیا ہوتا ہے۔ تو معاشرے میں جیسے ہی جہاد لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس کو اس طریقے سے لیا جاتا ہے جیسے کہ قتل و غیرت گاری کی بات ہو رہی ہے یا ٹیررزم کی بات ہو رہی ہے، اور ہر کسی کے ذہن میں یہی گمان جاتا ہے۔ تو کیا کوئی بھی آتنکوادی سنگٹھن یا کوئی بھی گروہ جو مذہب کے نام پر دہشت گردی اور مار کاٹ کرے اسی کو جہاد کہتے ہیں، یا پہلے کے ایمان والوں نے اسی طرح جہاد کیا؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہم کو جہاد کرنے کا حکم کب ہوگا، کیونکہ ہم بھی ایمان والے ہیں، یا پھر ہم پر بھی جہاد فرض ہے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو جہاد سے ریلیٹڈ ہیں، اور ہر مومن کے ذہن میں یہ سوالات ضرور آتے ہوں گے، حالانکہ ان کے جواب آپ نے کئی مرتبہ سنے ہوں گے، مگر آج ہم بات کرنے والے ہیں بائی قرآن اس کی اصلیت کیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے مومن کے جہاد کے بارے میں۔ تو اس کے لیے ہم تلاوت کرنے والے ہیں سورہ حج 22 نمبر سورت، جس کی آیت نمبر 78 کو۔ اس میں اللہ رب العزت نے جہاد لفظ کا استعمال کیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیا وہ جہاد لفظ ٹیررزم کی طرف بڑھاوا دیتا ہے یا کچھ اور ہی مقصد ہے۔ آئیے تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جہاد کرو اللہ میں جیسا کہ حق ہے جہاد کرنے کا۔ تو میں یہ ضروری سمجھتا ہوں میں یہ آپ کو بتا دوں، لفظ جہاد عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی بنتا ہے جد و جہد، اسٹرگل کا، اور یہی بات آیت میں لکھی ہے کہ جد و جہد کرو اللہ میں جیسا کہ حق ہے جد و جہد کرنے کا۔ اور پھر ہر ایک مومن شخص اسی جد و جہد میں لگا ہوا ہے کہ اللہ کو کیسے راضی کرے، اور پھر اس کا ایک یہ طریقہ ہے کہ معاشرے میں وہ تلاش کرتا ہے کہ اللہ کے بارے میں کچھ باتیں ہم کو معلوم ہوں، اور ہم کو یہ معلوم ہو کہ اللہ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے، اور پھر اللہ کا کیا حکم ہے یا اللہ ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو ایک معاشرے سے وہ تلاش کرتا ہے، ایک طریقہ یہ ہے۔ اور پھر ایک طریقہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا کلام موجود ہے، اور پھر اس کلام میں خود لکھا ہوا ہے کہ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق صرف تمہارے رب کی طرف سے ہے اور تم شک میں نہ ہو جانا۔ تو وہی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح سے جد و جہد کرو جیسا کہ حق ہے۔ تو ایک جد و جہد کرنے کا طریقہ وہ بھی ہے کہ زمانے میں معاشرے میں بہت ساری باتیں صحیح بھی ہیں غلط بھی ہیں، بہت سارے اعمال صحیح بھی ہیں غلط بھی ہیں، اور ان کو اللہ پر ریفر کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، ان کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ آگے لکھا ہے وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ ابراہیم۔ ترجمہ، اس نے تم کو چن لیا اور تمہارے لیے دین فیصلے میں کوئی تنگی نہیں رکھی، اور یہ مذہب ملت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ تو اگر ہم یہ بات مان لیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ہے، حالانکہ یہ سننے میں نئی سی لگتی ہے، تو ہمیں اس بات کو ماننے میں کوئی تنگی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے آیت میں یہ لکھی ہوئی ہے۔ اور پھر کس لہجے سے تنگی نہیں ہے، کیونکہ یہ آیت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو انہوں نے کوئی اپنا نیا مذہب کریٹ نہیں کیا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی اتباع کی۔ اور آگے لکھا ہے ہوا سماکم المسلمین، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا، من قبل وفی ہذا، پہلے سے، لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول گواہ ہو جائے تم پر۔ اب رسول گواہ کیسے ہے؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ ہم تک آیت پہنچی، اور انہوں نے آیت کے ذریعے ہم کو یہ بتا دیا کہ یہ مذہب ملت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔
تو وہ ہم پر یہ گواہ ہو گئے کہ انہوں نے یہ بات ہم تک پہنچا دی، ہم کو بتا دی۔ لیکون الرسول شہیدًا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ انسانوں پر۔ اب ہم کو یہ بات سمجھنی ہے اور اس کو بلیو کرنا ہے اور پریکٹس کرنا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی اتباع کرنی ہے۔ تو اس بات میں ہم پر کوئی تنگی نہیں ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات ہم تک پہنچ رہی ہے، تو اس کو ماننے میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ اور پھر اس کو بتانے کے بعد، ہم کو بلیو کرنے کے بعد دوسروں کو بتانا ہے تاکہ ہم انسانیت پر گواہ ہو جائیں۔ تو اس آیت میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہم کو جد و جہد کرنی ہے اللہ میں حق کے ساتھ، اور حق صرف ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہمیں اس میں شک نہیں کرنا ہے۔ اور پھر رسول بھی ہم پہ گواہ ہے آیت کے ذریعے، کیونکہ ساری آیتیں رسول کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ اور پھر ہم کو بلیو اور پریکٹس کے بعد ان آیتوں کو آگے بھیجنا ہے اور تمام انسانیت پر گواہ بننا ہے۔ تو اس میں کوئی بھی ہمیں ایسی بات نہیں ملتی ہے کہ ہم سامنے والے کو آیت نہ بتا کر کے سیدھے ڈائریکٹ اس کو قتل کر دیں، اور اگر آیت بھی بتاتے ہیں اور اگر نہیں مانتا ہے تو اس کے لیے بھی قرآن شریف میں آیت ہے، لکم دینکم ولی دین، تم کو تمہارا دین مبارک، ہم کو ہمارا دین مبارک۔ جب آپ اپنی بات واضح کر دیں تو اس کے بعد یہ آیت ہے۔ پھر بھی آپ کو یہ حکم نہیں دیا جا رہا کہ آپ قتل کر دیں، آپ اس کو جان سے مار دیں اور پھر یہ کہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم جو ہے وہ آیت میں ہم نے آج پڑھا اور دیکھا، اور اللہ کے لیے جد و جہد ہم کو کرنی ہے حق کے ساتھ، اور حق ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ تو انشاءاللہ آج یہ ساری چیزیں واضح ہوئیں، اور اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی سوالات ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں، انشاءاللہ اس کے جوابات دیے جائیں گے۔ السلام علیکم۔